اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا، اور شاید یہ سلسلہ ابھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہو جاتی۔ وہ ویکینڈ پر بوسٹن گیا تھا، اس کے چچا رہتے تھے اور وہاں وہ اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام اب سالار اپنے کزن کے ہمراہ ریسٹورنٹ کھانا کھانے آیا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ ہیلو، سالار نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لحظہ بھر کے لیے وقت اس لیے لگا کیونکہ اس کے چہرے پر اب داڑھی نہیں تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ 1 سال پہلے والا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے جلال کو رسمن کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا، جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس سوال کو ٹھیک طرح سن نہیں سکا۔ سوری، اس نے معذرت خواہ انداز میں استغفار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا تھا، وہ کیسی ہے؟ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ 1 سال پہلے آپ ہی آئے تھے میرے پاس اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے یاد دلایا ہو۔ میں نے تو آپ سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی، وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے ہی تو ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا تھا کہ وہ گھر سے کہیں چلی گئی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی طرف آیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہاں ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی، کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ سے نہیں ملی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اچانک بے نیازی آ گئی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی، پر کیوں؟ کیا اس نے میری بات پر یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اگر وہ جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس، جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟
مگر یہ ممکن نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے مزید پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے سے رابطہ کرے اور پھر اس کے پاس جائے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا کہ امامہ جلال کے پاس ضرور جائے گی، مگر سالار کو اب پتہ چلا کہ اس کی توقع اور اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کا کزن آ چکا تھا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے امامہ کے بارے میں پوچھا، پاپا کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان رکھو اور تو بہتر ہے۔ پلیز پاپا آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہوا۔ پاپا اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا تھا یہاں، وہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا ہے کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی، وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں، کیا امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اس سے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے؟ میرا مطلب ہے کس ذریعے سے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اسے پیپر بھجوائے؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اگر وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو ضرور بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی، میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ کو بھجوا دیں گے۔ ہاں وہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کیا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی تک اس کی تلاش میں ہے، سکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار، اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپر ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ پاپا کیا اس نے واقعی کبھی گھر میں فون نہیں کیا؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کرتی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے دوبارہ تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق بھجوا دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچر لیے تھے، میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں۔
سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹس، سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ نے طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروائے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر لانا چاہتے ہو؟ سکندر عثمان کو یکدم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کر لوں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگایا ہے وہ خاندان قبر تک کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں، یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ سے رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ مجھے خواہ مخواہ خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی یہاں امریکہ میں میری نگرانی کروا رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کسی رابطے میں نہیں ہوں، کیونکہ میں اسے نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رابطہ اس سے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہو۔ آپ میرے موبائل کا بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کرتی ہو۔ وہ اسے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب اس کی میڈیکل کالج کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ اب تک پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ آپ کو حسن نے میرے اور امامہ کے بارے میں بتایا ہے؟ سالار اب پوچھ رہا تھا۔ سکندر نے کچھ نہیں بولے۔ موبائل امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو سکندر عثمان صرف کمرے کی تلاشی لے کر جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھیں یا پھر حسن کو، کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تو یقینی طور پر پھر حسن ہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں یہ ساری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے حسن نے بتایا ہو یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا ہو۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں ہاشم مبین کے الزام کے باوجود تمہارے جھوٹ پر یقین کرتا رہا۔ اب جب کہ میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے، تمہیں دوبارہ ایسی کسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان قدرے نرم لہجے میں کہہ رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل